مریم کی مکاریاں، شہباز کی فنکاریاں، عاصم منیر کی عیاریاں، بلاول زرداری کی زرداریاں اور عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کروں گا اس خاص ولاگ میں۔ بہت ہی خاص ولاگ ہوگا یہ۔ آپ کے ادبی اور جو مالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے بیدل حیدری کے کچھ اشعار بھی آپ کو سناؤں گا شروع میں۔ آپ یقیناً محظوظ ہوں گے۔ اور ایک گزارش، یہ میرا نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، یہ آپ کا چینل ہے، تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ ضرور لکھا کریں۔ دیکھیے، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے یزیدوں نے میری آواز اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ بہت سے دوست جب میں دیکھتا ہوں اپنے انالیٹکس، وہ مجھے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگ کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ اپنے موضوعات پر آتے ہیں۔ مجھ سے پنجاب کے کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے، کیونکہ پٹھان ہوں تو پٹھانوں کی زبان سے اردو شاعری سے وہ محظوظ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمائش کی ہے کہ میں آپ کو شاعری سنایا کروں، تو آج میں نے آپ کے لیے بیدل حیدری کے کچھ بہت ہی خوبصورت اشعار منتخب کیے ہیں، اور آئندہ میرے آنے والے ولاگز میں بھی آپ کو اچھی شاعری انشاءاللہ سننے کو ضرور ملے گی۔ تو چلیں موضوعات پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، آپ کی انٹینشن گین کرنے کے لیے آپ کو شاعری سناتا ہوں۔ دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا، دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا، پیاسوں نے اپنے جسم پر صحرا پہن لیا۔ وہ ٹاٹکی کو بات تھی کہ کاغذ کا پیرہن جیسا بھی مل گیا ہمیں ویسا پہن لیا۔ فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، عریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا۔ گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، اور سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا۔ بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا۔ بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا۔ چلیں، یہ تو ہو گئی شاعری۔ اب میں اپنے موضوعات پر آتا ہوں۔ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مریم کی مکاریوں پر بھی بات ہوگی اس ولاگ میں، شہباز کی فنکاریوں پر بھی بات ہوگی اس ولاگ میں، عاصم منیر کی عیاریوں پر بات ہوگی، اور بلاول زرداری کی زرداریوں پہ بات ہوگی اختصار کے ساتھ، اور آخر میں عمران خان کی جان خطرے میں ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں مریم کی مکاریوں کی۔ مریم نواز کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ میں اب اس تک ویژول لینگویج تو یوز کرنے سے قاصر رہا، میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے۔ مریم نواز کی چال، مریم کی گفتار، مریم کی ٹک ٹاکیاں، مریم کے گانے، مریم کی لپسٹک، مریم کی سرجریاں، مریم کا نیا نویلا خریدا گیا طیارہ، جہاز، مریم اور قطری شہزادے، مریم اور گیرج کی کہانیاں، مریم اور گوال منڈی، مریم اور لاہور کے اسپتال، جدھر بھی دیکھو لاہور کا کوئی قبرستان ہے تو ادھر بھی مریم نواز کا بورڈ ہے۔ ایون کہ لاہور میں اگر کوئی ٹوائلٹس بن رہے ہیں تو ان ٹوائلٹس پر بھی مریم نواز کی تصاویر ہیں۔ تو اسے میں مریم کی کیا مکاریاں کیوں؟ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے،
دیکھیں ایز اے خاتون کہتے ہیں خاتون کی عزت کریں. میں کسی بھی ماں کی بہن کی عزت دار خاتون کی آپ یقین کیجئے بہت عزت کرتا ہوں. بیٹیوں والا ہوں. میری اپنی بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہنیں بھی ہیں, اور میں ایک ماں کا بھی بیٹا ہوں. اور آپ کا بھی مسئلہ یہی ہے, اپنی ماں کی عزت کریں, اپنی بہن کی عزت کریں, اپنی بیٹی کی عزت کریں. یہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ قابل عزت ہوگی تو اس کی عزت ہوگی. اب آپ اگر یہ کہیں, دیکھیں دنیا میں, اب انڈیا میں اس کا نام مجھے بھول گیا, اس لڑکی کا بڑی مشہور ہوئی تھی, یہ گانے فلموں میں کام کرنے والی یہ خاتون تھی, اور وہ بیہودہ قسم کی فلمیں بناتی تھیں. اب آپ کہیں وہ خاتون ہے, اس کی عزت کریں. پاکستان میں آیان علی نام کی ایک لڑکی تھی جو زرداری کے لیے پیسے سمگل کر کے کرنسی منی لانڈرنگ کا کام کرتی تھی. وہ پیپل پارٹی سے تعلق تھا. اب آپ کہیں وہ خاتون ہے, اس کی عزت کریں. تو بابا ایسی خواتین کی عزت میں تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ کریں. اب مریم نواز نے پہلے لاہور میں ڈاکٹروں کے ساتھ اس کا جھگڑا, جہاں دیکھیں ایک عجیب ہی طرح کی اپنی خود نمائی کے لیے, اپنی ٹک ٹاکیوں کے لیے. اب پچھلے دنوں کرکٹر ایک ہے نسیم شاہ, اس کا کیریئر برباد کر دیا ہے کہ اس نے ٹویٹ کر دی ہے مریم نواز کے خلاف. اب میں بات کر رہا ہوں, مجھے آپ گالیاں بھی دیتے ہیں, میں صبر کرتا ہوں, حالانکہ مجھے بے گناہ گالیاں دیتے ہیں. میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. نکالو اور گالیاں, کومنٹس میں گالیاں لکھ کے ثواب دارین حاصل کرو. میں رسپونڈ ہی نہیں کروں گا, حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہوئی. جو دوست مجھے سن رہے, کیا میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے کہ آپ مجھے گالیاں دیں؟ فیس بک پہ, میرے ٹویٹر پہ مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں. بس ٹھیک ہے, ایک کان سے ڈالو ایک سے نکالو. اور جس جرم کی پاداش میں آپ مجھے گالیاں, میں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا ہوا. میں نے پاکستان کا پیسہ چوری نہیں کیا, میں نے یہ پیٹرول مہنگا نہیں کیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیے ہوئے. اس کے باوجود مریم نواز کی حمایت میں آپ مجھے گالیاں دیں تو یہ شرم کی بات ہے. اب مریم نواز نے, جس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے, نسیم شاہ نے ایک ٹویٹ کی ہے, 2 کروڑ روپے جرمانہ, اور پی سی بی نے اسے ٹیم سے نکال دیا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس وقت پیٹرول پمپ گرا دیا ہے, جبکہ مریم کا طیارہ دن میں 3 چکر لگاتا ہے. نیا جہاز 12 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے, جو لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور, لاہور سے 3 چکر لگاتا ہے. ایسے بچت ہوتی ہے, اور سارا ملبہ آپ کے اوپر. یہ میرا پچھلا ولاگ دیکھیے گا, اس میں پیٹرول کے حوالے سے, پیٹرول کی قیمت اتنی ہے ہی نہیں ہے. پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 108 سے بھی آج نیچے آ گئی ہے, $108 پر بیرل سے بھی نیچے آ گئی ہے. عمران خان کے زمانے میں $128 کا بیرل تھا, تو عمران خان نے 148 روپے پہ آپ کو پیٹرول دے رہا تھا. تو انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب پیٹرول کی پرائسز نیچے آ گئی ہیں, $108 کا پر بیرل ہے, 500 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے. یہ سارا پیسہ چوری کر کے انہوں نے باہر جا کے دبئی میں, انگلینڈ میں مال بنانے ہیں. تو یہ ہیں مریم کی مکاریاں. لعنت بھیجیں, ثواب دارین حاصل کریں. باقی میں مریم نواز پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا, اس میں وہ حقائق, وہ انکشافات کروں گا, آپ سٹپٹا کے رہ جائیں گے. اور میں سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھا, عمران خان بھی میرا کوئی کزن نہیں ہے, غلطی ہوگی میں عمران خان کے حوالے سے بھی بات کروں گا. یار میں یہاں پر امپارشل ہو کے, غیر جانبدار ہو کے بات کرتا ہوں. ایک سے بڑھ کے ایک لعنتی اس ملک پہ سوار ہے, تو میں ان کی تعریفیں تو نہیں کر سکتا. میں کسی سے پیسے نہ لیتا ہوں, نہ میں وہ یلو جرنلزم, میں کوئی ٹٹو صحافی یا یوٹیوبر نہیں ہوں جن سے آپ توقع. ٹھیک ہے, انہیں دیکھیں, انجوائے کریں. میں سچ بات کرنے والا آدمی ہوں. اچھا, شہباز شریف گزشتہ روز وہ کر رہا تھا, اس کی ایک وزیر اعظم, میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, ایک وزیر اعظم کی, آپ کے ملک کا 26 کروڑ مسلمانوں کا, اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا وہ وزیر اعظم ہے. آپ اس کے گفتگو کا طریقہ دیکھیں. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ نوبل انعام دے رہا تھا. اب دیکھیں تو صحیح, جب وہ نوبل انعام کا شرم و شیخ میں وہ بات کر رہا تھا, تو پیچھے اٹلی کی وزیر اعظم کھڑی تھی, اور وہ کھڑی کر کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئیں, وہ بھی حیران ہو گئی کہ کوئی شخص اس حد تک چاپلوس اور بغیرت ہو سکتا ہے. تو ایسا شخص آپ کا وزیر اعظم ہے, تو آپ سے اس سے کیا توقع کرتے ہیں. اور اب میں آتا ہوں عاصم منیر پر.
آپ ادارے کی بات نہ کریں، بات آصم منیر کی ہو رہی ہے۔ ایز اے ادارہ پاکستان آرمی کیا ہے؟ آرمی ہے کیا؟ آرمی میں کون ہے؟ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے اپنے خاندان کے 3 لوگ میرے خاندان کے پچھلے رمضان سے پہلے میں نے ایک لاش دفن کی ہے۔ یہ دہشت گردی کی نام و نہاد جنگ میں نوجوان بچہ میرا ایک بھتیجا شہید ہوا ہے۔ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ یہ کیسے ہے کہ ہم اس فوج سے محبت نہیں کرتے؟ آپ کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس کام پہ لگے رہو، مت آؤ سیاست میں، ہم تو بھی سلوٹ کریں گے۔ آپ ہمارے بچے ہو، آپ ہمارے بھائی ہو۔ آصم منیر وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عدالتوں پر قبضہ کر لیا ہے، کیا ہوا ہے، سچ یہی ہے۔ عدالتیں آصم منیر کو خوش کرنے کی، اور ہر ادارہ، یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کا فوجی جا کے انصاف کرے؟ سیاست میں اتنی مداخلت ہے کہ عمران خان جیتا ہوا، لیکن اس سے اقتدار چھین کے اس کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 انہوں نے شہباز شریف 17 سیٹوں کے ساتھ وہ جیتا ہے، اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا اس ٹٹو کو۔ تو اس ایسے حالات میں اگر آصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لوگ ٹھیک ہے، لوگوں کو آپ نے ڈرایا ہوا ہے، گولیاں مار کے بہت سے لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا ہے، شہید کیا ہے۔ ابھی ایران کی جنگ ہو رہی تھی، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرے تو پاکستان کی فوج کا یہ کام ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرنے گئے تھے، 26 لاشیں وہاں سے آئیں۔ پی ٹی آئی کے اب تک جیلوں میں مارے گئے لوگ، پی ٹی آئی کے 500 سے زیادہ لوگوں کو مارا جا چکا ہے۔ 3 مئی کو بھی، 9 مئی کو بھی پی ٹی آئی کے، اور 26 ستمبر کو بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا گیا۔ اسلام آباد اگر احتجاج کرنے کے لیے پٹھان جائیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے؟ اچھا، یہ ہیں آصم کی عیاریاں۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، یہ زرداری اور نواز شریف ماضی میں جائیں، یہ ایک دوسرے کے بارے میں، زرداری، بلاول اور نواز شریف اور مریم ایک دوسرے کے بارے میں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیا کیا گلفشانیاں کیا کرتے تھے۔ ایون کہ بےغیرتی کی یاد ہوتی ہے، بینظیر بھٹو زرداری کی بیوی تھی اور بلاول کی ماں تھی، اس کی ننگی تصویریں اسی مریم نواز کے باپ نے، نواز شریف نے ہیلی کاپٹر سے گرائیں پنجاب میں۔ میں خود لاہور میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ وہ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی عورت کی بالکل برہنہ ننگی تصویر، اس کے اوپر بینظیر بھٹو کا، میں نہیں سمجھتا بینظیر بھٹو اتنی گھٹیا عورت ہوگی۔ بینظیر بھٹو کی وہ تصویر نہیں تھی، منہ اس کا لگا دیا، منہ بینظیر بھٹو کا لگا دیا، نیچے کسی پتہ نہیں ہے کسی ایکٹر کا ننگا جسم لگایا، اور وہ تصویریں گوجرانوالہ کی سڑکوں میں پھینکی گئیں۔ یہ خرم دستگیر موٹا کٹا، پنجاب دا جڑا موٹا کٹا ہے گوجرانوالہ والا، ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ؟ غلام دستگیر خان، اور نواز شریف کا بھی پیو ہے۔ اس نے دیکھیں فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن جب الیکشن لڑ رہی تھی 67 میں، اس کی تصاویر ایک کتیا کے گلے میں باندھی اور گوجرانوالہ کی سڑکوں پہ گھمایا۔ یہ ہے نون لیگ کی حقیقت، یہ ہے نواز شریف کے خاندان کی حقیقت۔ اور بینظیر بھٹو کے قتل کے سوال اپنی تقریروں میں بلاول پوچھتا ہے، میری شہید بیوی کو کس نے شہید کیا، ہمیں بتایا جائے۔ او کھوتے دے پتر، تیرے پیو نے شہید کیا، اور کنے شہید کیا، پتہ کر اپنے پیو کو لو۔ بینظیر شہید ہوئی ہے 2008 میں، 17-18 سال گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد 2 بار آصف زرداری پاکستان کا صدر بنا ہے، 2 بار۔ دوسری بار، ایک بار پی ٹی آئی کا جو پیپل پارٹی کا یوسف رضا گیلانی، اور اس کے بعد خواجہ کیا کہتے ہیں راجہ اشرف، پرویز اشرف، وہ وزیر اعظم بنا۔ اتنا لمبا اقتدار ہے، تو تسی انسان دے پتر ہے گئے ہو یا کھوتے دے پتر ہو گئے ہو؟ تنوں کیا جائے؟ وہ ظالم دے پترو، تسی سانو دسو کہ بینظیر نو کنے قتل کیتا جے؟ وہ میں قتل کیتا جے، تساں قتل کیتا جے؟ مینوں تسی ویکھ رہے ہو میرے پاکستانیوں، تساں بینظیر نو قتل کیتا جے؟ کنے قتل کیتا ہے بینظیر نو؟ جنہیں قتل کیتا ہے تسی سانو دسو۔ ساڈے کولو دیکھو، تاڈے کولو پوچھدا ہے زرداری، تاڈے کولو پوچھدا ہے بی بی شہید نو کنے قتل کیتا ہے؟
آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں مرتضیٰ بھٹو کو کس نے قتل کیا، شہنواز کو کس نے قتل کیا، نصرت بھٹو کو کس نے قتل کیا. تم ملک کے سربراہ، تم ملک کے حکمران سارا کرتے دھرتا ہو تو تم عوام کو بتاؤ، تحقیق کرو، انویسٹیگیٹ کرو کس نے قتل کیا اور عوام کو بھی بتاؤ. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زرداری کی زرداریاں، ان کا دین، ان کا مذہب، ضمیر تو ان کا مر چکا، ضمیر نام کی کوئی چیز ان میں ہے نہیں. ان کا دین پیسہ، مذہب پیسہ، ان کا اللہ بھی پیسہ، ان کا دین دھرم سب کچھ پیسہ. پیسے کے لیے یہ کسی بھی حد سے گزر جائیں گے، اقتدار کے لیے الیگل طور پر یہ بے غیرت بیٹھے ہیں. اب یہ چیخیں نکلی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں اگر دنیا میں بڑھی ہیں، انڈیا میں پیٹرول کی قیمتیں 5% بڑھی ہیں، 2%، 3%، 5%. امریکہ جس نے اس جنگ پہ جو یہ جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ میں 3% اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں. پاکستان میں 300% اضافہ ہوا ہے. عمران خان 148 پہ لے کے گیا تھا، آج پیٹرول 500 کو کراس کر گئے. 300% اضافہ ہوا ہے. اور یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ اس سے مریم کے تیارے چلیں گے. آپ کے خون سے، آپ کے خون جو ہے وہ ان کی گڑیوں میں ڈلتا ہے. اب میں آخر میں ذرا عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا. 3 مہینے سے میں نے گزشتہ ایک ولاگ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مختلف طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے قتل تو نہیں کر دیا. 3 مہینے سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ کوئی بڑا سے بڑا مجرم ہو، عمران خان پر جیلی بوگس کیسز ہیں، چلو سچے بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 3 سال سے 1000 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں. کل یہ 8 تاریخ کو 1000 دن ہو جائیں گے. 1000 دن سے عمران خان صاحب جیل میں ہے. 238 کیسز ہیں. آپ بتائیں عمران خان نے 14 لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے؟ اگر کیا ہوا ہے، مان لو عمران ڈاکو ہے، عمران خان چور ہے، عمران خان اس ملک کا غدار ہے، عمران خان نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس نے گناہ بڑے کیے ہیں. عمران خان نے اس ملک کو شوکت خانہ بنا کے دیا ہے. عمران خان نے یہ گناہ کیا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی دی ہے. عمران خان نے یہ گناہ بھی کیا ہے کہ نمل یونیورسٹی بنائی ہے. پھر عمران خان نے شوکت خانم لاہور کے بعد کراچی میں اور پشاور میں بھی بنا دیا ہے. بلکہ عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں کابل میں افغانستان کے اپنے بھائیوں کے لیے ایک شوکت خانم کابل میں بھی بناؤں گا. یہ گناہ ہے اور گناہ بہت بڑا ہے. اس گناہ کی پاداش میں اسے سزائے موت دو. ظلم کی عادت 3 سال گزر گئے، اس کے کیسز لگائے ہی نہیں جا رہے. بڑے سے بڑا قیدی ہو، قاتل ہو، اس کے لواحقین جب تک اسے مار نہیں دیا جاتا، اسے پھانسی نہیں دی جاتی، اس کے وکلاء، اس کے خاندان کے لوگ اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں. عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند. بیٹے کو ویزا نہیں دے رہے اور یہاں سے اسے گالیاں دے رہے ہیں کہ قاسم خان پاکستان کے خلاف بول رہا ہے. جو وہ جائے تو اس کے بیٹوں کو ویزا نہیں دے رہے کہ وہ اپنے باپ کو ملنے آنا دینا چاہتے ہیں. یہ ہے اس ملک میں انصاف کا نظام. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک شخص کی چھتری کے نیچے، دیٹ از فیلڈ مارشل عاصم منیر. الیگل وہ ریٹائر، وہ آدمی چیف بھی نہیں بنتا تھا، 3 دن پہلے ریٹائر ہو گیا تھا. اور ایک ایسی شخص کو جو ذہنی مریض ہے، اب وہ علماء کو، اہل تشیع کے علماء کو بٹھا کے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے. کہتا ہے تم ایران چلے جاؤ. ہم کہہ کے پٹھانوں کو کہتا ہے تم افغانستان چلے جاؤ. میرے پنجابیوں، میرے سندھیوں، میرے بلوچیوں، میرے پٹھانوں، ہم پاکستانی ہیں. خدا کے لیے اس ملک سے محبت کرو. ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں ہم نے جینا ہے، پاکستان میں مرنا ہے. عاصم منیر صاحب، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. خدا کے لیے ہم پٹھانوں کو ہمارے KPK میں رہنے دو، ہمارے بلوچ بھائیوں کو بلوچستان میں رہنے دو، ہمارے سندھی بھائیوں کو سندھ میں رہنے دو. ہمیں تم افغانستان اور ایران کے راستے مت دکھاؤ. خود دفع ہو جاؤ. تم امریکہ جاؤ، لندن، جہاں پر تم چوریاں کر کے پیسہ لے کے جاتے ہو. تم سے پہلے بھی بہت سے جنرل گئے ہیں. تم خود دفع ہو جاؤ. پاکستان کے وہاں پر یہ ظلم تم کرنا چاہتے ہو. اچھا میں ذرا کھول کے بولتا ہوں، جس دج سے کوئی مقتل کو چلے وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. میں اللہ کے علاوہ کسی سے ویسے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے میں کھل کے ذرا بات کر بھی رہا ہوں. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، احمد فراز کے کچھ اشعار یہ میرے احساسات کی شاید ترجمانی کر جائیں. میرا قلم نہیں،
کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے۔ میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقبزن کا جو اپنے گھر کی چھت پہ شگاف ڈالتا ہے۔ میرا قلم نہیں اس زود نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے۔ اسی لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، تبھی تو لوح کماں کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی ختم، میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آ رہے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیجئے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ۔